جی السلام علیکم ویورس، میرا نام زاہدہ عابد ہے اور میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں لیکچرر ہوں۔ اس کے علاوہ ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ اسکول انسٹیٹیوٹ میں ٹریننگ ہوں اور اے آئی کی اسپیشل ٹریننگ لے رہی ہوں، جس میں مجھے کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ ایک ٹاسک یہ ہے کہ ٹیڈ ٹاکس میں جو کوئی ٹاپک ہیں ان پہ میں اپنا ریویو پیش کروں۔ تو جیسے کہ آج کل کی دنیا میں ٹیڈ ٹاک جو ہے وہ انٹرنیشنلی تو بہت مشہور ہو گئی ہے، لیکن اب ہمارے پاکستان میں بھی اس کو تمام اداروں میں اے آئی کے تھرو اور کچھ ٹرینر کے تھرو ہمیں بھی اس سے روشناس کروایا جا رہا ہے۔ تو جہاں تک آج کی ٹیڈ ٹاک کی بات ہے تو ہمارے جو آج کے اسپیشل ہیں وہ باربرا اوکلے۔ تو باربرا اوکلے کون ہے؟ یہ جناب باربرا اوکلے ایک انگلش رائٹر اور بہت مشہور وہ ہیں، ہماری ایک ٹیڈ ٹاکس میں بہت مشہور ہے۔ انہوں نے جو ان کا پوائنٹ ہے، ان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن۔ لرننگ ہاؤ ٹو لرن یعنی ہمیں کس طرح سیکھنا یا سکھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے جو اہم نکات ہیں میں ان کے بارے میں ڈسکس کرتی ہوں کہ باربرا اوکلے نے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دماغ کے موڈ ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ دماغ کے 2 موڈ ہوتے ہیں اور اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ فوکس موڈ، وہ جس میں ہم کسی مسئلے کو پوری توجہ کے ساتھ حل کرتے ہیں اور اس پہ ہم کام بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے سوچتے بھی ہیں اور ٹائم بھی لگاتے ہیں۔ لیکن دوسرا جو ہے وہ انہوں نے جو ٹائپ بتائی وہ ہے ڈیفیوز موڈ، اس کو نام دیا انہوں نے، اور اس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے انسان اگر چہل قدمی کر رہا ہے یا آرام کر رہا ہے اور اس وقت بھی اگر اسے جو مسائل درپیش ہیں اس کا دماغ پس منظر میں انہی مسائل کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے، اور بعض اوقات اس سچویشن میں جو حل اسے سامنے اس کے دماغ میں آتا ہے وہ زیادہ بااثر ہوتا ہے، زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ دماغ کے اور بھی بہت سے موڈ ہوتے ہیں، تو ہمیں ابھی تک یہ 2 موڈ سمجھ آئے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کو جس طرح بھی بنایا ہے اس میں ابھی تو ہم نے جیسے کہ ریسرچ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے دماغ کا 10% بھی یوز نہیں کیا، لیکن آگے فیوچر میں انشاءاللہ اے آئی کی مدد سے ہمیں باقی باتیں بھی پتہ چلیں گی۔ تو نیکسٹ جو باربرا اوکلے نے جو دوسری چیز بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بار بار مشق کرنی چاہیے۔ تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں، لیکن ہم بھی شروع میں یہ بات اس کی اہمیت کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو ہمیشہ اسے بار بار کرنے سے ہی وہ چیز دیر پا اور مؤثر ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن اس میں یہ چیز ایک امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز کو ایک ہی ٹائم میں بار بار نہیں کرنا چاہیے، اس کو وقفے سے کوئی دہرانا چاہیے، درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے، چاہے وہ وقفہ کھانے کا ہو، چاہے آرام کا ہو، چاہے کسی بھی چیز کا ہو۔ اب اس حوالے سے وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی بھی بڑا کام ہے تو اسے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اور آسان حصوں میں تقسیم کر لیں، اور پھر اس کے لیے صرف ہم اسٹڈی نہ کریں بلکہ کچھ غور کر کے اس کے مین پوائنٹس بنا لیں، نوٹس بنا لیں اور پھر دوسروں کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ وہ خود ہمیں بھی سمجھ آئے گا اور دوسروں کو بھی۔ تو تیسری چیز جو وہ یہ کہتی ہیں کہ اب ظاہر ہے ہر مسئلہ جو ہے اس کا ضروری نہیں کہ کوئی پراپر حل نکل آئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی ہمارے سے غلطی ہو جائے جس سے وہ مسئلہ مزید پھیل جائے۔ تو غلطیوں سے گھبرانے کے بجائے وہ باربرا اوکلے یہ کہتی ہیں کہ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب کوئی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آئے جو ہمیں اس میں ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے۔ اب ٹال مٹول کیا ہے کہ ہم کسی مسئلے کو سامنے دیکھ کر تو پریشان ہو کر یہ کہہ دیں کہ ہم بعد میں سوچیں گے، تو یہ ٹال مٹول یہ کہ ہمارے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں اس کو سیریسلی سوچنا، اس کو لینا اور پھر اس پر اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے غور کرنا ضروری ہے۔ تو یہ چیز
کرنے کے لیے ہمیں اگر کسی مسلسل ہم کوئی ایسے مسائل کو فیس کر رہے ہیں تو درمیان میں ہمیں وقفہ لینے کے لیے اچھی نیند بھی لینا ضروری ہے، اور اس طرح سے اچھی نیند لینے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری معلومات جو ہم نے ادھر ادھر سے لی ہوتی ہیں وہ دماغ میں اور اچھے طریقے سے محفوظ ہوتی ہیں۔ پھر دوبارہ جب ہم وقفے کے بعد آتے ہیں اس اسٹڈی کی طرف، اس کام کی طرف، تو وہ زیادہ بہتر سلوشن ملتا ہے، دماغ زیادہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اب یہ 2-3 جو اہم پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلسل کام کرنا، مسلسل مشق کرنا، اور اگر انسان زیادہ ذہین نہیں بھی ہے تو بھی باقاعدگی سے محنت اور مستقل مزاجی سے کام کرتا رہے تو بھی وہ کامیاب ہو سکتا ہے، مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے، اور ایسے کام بھی کر سکتا ہے جو عام انسان سخت محنت کر کے بھی شاید وہ نتائج حاصل نہ کر سکے۔ تو ایک طریقے سے ہمیں ایک ایسی چیز، ایک ایسے دماغی سلوشن باربرا اوکلے پیش کرتی ہیں کہ جس پہ اگر ہم غور کریں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی اس طرف لا کر ان کو بہت سی چیزوں میں آسانی کے ساتھ ان کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں۔ جی، تو اس حوالے سے باربرا اوکلے کے جو ٹیڈ ٹاکس ہیں وہ ہم سب کے لیے بہت اہم بن جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو صحیح طریقہ کار اپنا کر جب سیکھنے کی صلاحیت کو بہتر بنا لے گا تو یہ ہم سب کے لیے بہت مؤثر ہوگا۔ جی، تھینک یو ویری مچ آپ کے سننے کے لیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔